جب بھی ہم مرد و عورت کی بات کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو جہاں مردوں کے بہت سے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ عورتوں کو بہت سے حقوق دیے گئے ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ان حقوق کے بارے میں ناواقفیت کی بنا پہ بسا اوقات بہت سی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایسے ایسے حقوق دیے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ایک عورت کہیں سے بھی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم حق کی، جس کے بارے میں عموماً واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ حق ہے خلا کا حق۔ آج ہم بات کریں گے خلا کیا ہے، خلا کا طریقہ کیا ہے، خلا کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ناظرین، نکاح کے نتیجے میں جو رشتہ وجود میں آتا ہے وہ رشتہ تو اصلاً ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، کبھی کسی وجہ سے عورت مرد سے شاکی ہوتی ہیں، کبھی مرد کو عورت سے شکایت ہوتی ہے۔ یہ شکایتیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، کبھی یہ شکایتیں بڑی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے دونوں پریشان رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شریعت نے اس رشتے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی رکھا ہے۔ ختم کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جسے ہم طلاق کے نام سے جانتے ہیں، جو مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اس رشتے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ خلا ہے، جس کا حق عورت کو دیا گیا ہے۔ خلا عورت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم صاف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ نکاح کے رشتہ کو ختم کرنے کے لیے جہاں مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، وہیں عورت بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اس کو گھٹ گھٹ کے جینا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اسی اختیار کا نام اس رشتے کو ختم کرنے اور جدائیگی حاصل کرنے کا جو نام ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں خلا سے متعلق واضح حکم موجود ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی خلا کا ذکر ملتا ہے۔ کئی خواتین نے خلا حاصل کیا، آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت نے عورتوں کو جو حق دیا ہے رشتہ کو ختم کرنے کا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بار ہم پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ شریعت میں جو بیلنسنگ ہے، توازن ہے، وہ ہر حکم میں محسوس کر سکتے ہیں۔ رشتہ کو ختم کرنے کے لیے اختیار شوہر کو ملا، لیکن وہ شطر بیوہار نہیں ہے۔ طلاق کے لیے بہت سی کنڈیشن ہیں، جس کا ذکر ہم نے ایک دوسرے ویڈیو میں کیا تھا۔ اسی طرح جو خلا کا حق ملا ہے کہ عورت رشتے کو ختم کر سکتی ہے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ شرائط کے ساتھ محدود نہ ہو، بلکہ اس کو چند شرائط کے ساتھ محدود کیا گیا ہے۔ یہ ایک لامحدود اختیار نہیں ہے، بلکہ اختیار تو ہے لیکن ایک محدود اختیار ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ عورت بہرحال جذباتی ہوتی ہے۔ اس طرح کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا اور سمجھنا چاہیے، گھر کو بچانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اگر یہ محسوس ہو کہ یہ گھر نہیں بچ سکتا ہے، دونوں کا ساتھ رہنا انتہائی مشکل ہے اور گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں اور دونوں الگ الگ انداز میں زندگی گزاریں، تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو خلا ہے۔ خلا کیا ہے؟ خلا عورت کی طرف سے رشتے کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ معاشرے میں جہالت اور دیگر بہت سی چیزوں کی بنیاد پہ اور بعض خاندانی مسائل اور الجھنوں کی بنیاد پہ بسا اوقات ایک عورت ہے جو پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے، وہ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن شوہر اس کو طلاق دے کر آزاد نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ ستا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور بسا اوقات وہ انتقام لے رہا ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے شریعت نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ اسے مستقل یہ عذاب نہیں جھیلنا ہے، بلکہ اس کے پاس
خلا کا طریقہ ہے، وہ خلا کے ذریعے سے اپنا یہ رشتہ ختم کر سکتی ہے۔ خلا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو ان کو اچھے طریقے سے رکھو یا پھر خوش اسلوبی کے ساتھ بھلے طریقے سے جدا کر دو۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جو خاندانی معاملات میں یہ ایک رہبری ہے، یہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ اگر رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہو، اور اگر اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے تو پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ، ظلم کر کے نہیں، زیادتی کر کے نہیں، ہمیشہ کے لیے رشتہ کو ختم کر کے نہیں، بلکہ کہا گیا بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے اس رشتے کو ختم کر لو تاکہ مرد بھی خوش رہے اور عورت بھی خوش رہے۔ آگے کہا گیا جو دراصل خلا کا حکم ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، مردوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے جو اپنی بیوی کو دیا ہے وہ لینا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک کنڈیشن میں لینا درست ہے، وہ کب؟ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، اگر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، شوہر بیوی کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپس میں نباہ کی شکل نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو۔ تو کہا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ایسی صورت میں عورت اگر کچھ دے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایسی صورت میں جب عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور مرد اس عورت کو کسی بھی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہتا، ایسی صورت میں عورت سے کہا گیا ہے کہ تم کچھ دے دلا کر اس مرد کو طلاق کے لیے راضی کر لو۔ دینا کیا ہے؟ احادیث میں بھی ذکر ہے اور قرآن کی اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ شوہر نے بیوی کو جو دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شوہر بیوی کو مہر دیتا ہے، تو جو شوہر نے بیوی کو دیا ہے اگر شوہر مہر دے چکا ہے تو عورت مہر واپس کر دے، یا اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو جائے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے، اتنا دیں گے اور آپ ہمیں طلاق دے دیجئے، اور اس طرح اگر طلاق ہوتی ہے، جدائیگی ہوتی ہے تو اس کا نام خلا ہے۔ عہد نبوی میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلا کے واقعات ہوئے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، ان کی اہلیہ کا نام حبیبہ بنت سہل ہیں، انہوں نے خلا لیا تھا، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے بارے میں کسی عیب کا اظہار نہیں کرتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شوہر نے جو تمہیں باغ دیا تھا بطور مہر، کیا تم اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ تم اس باغ کو لے لو اور اس کے بدلے طلاق دے دو۔ اسی طرح ربی بنت معوذ بن افرا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں خلا حاصل کیا تھا۔ تو یہ خلا جس طرح طلاق ایک ضرورت ہے، اسی طرح کبھی کبھی خلا کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، لیکن جس طرح طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے اسی طرح خلا کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل حکم موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا لینے والی عورتوں کو منافق سے تعبیر کیا ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو خلا لے سکتی ہیں اور ضرورت نہیں ہے تو پھر خلا لینا درست نہیں ہوگا۔ طلاق کے بارے میں جہاں پہ یہ آیا ہے
کہ طلاق مانگنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح خلا کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کوئی عورت اگر خلا طلب کرتی ہے اپنے شوہر سے من غیر بأس، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ چھوٹی موٹی بات ہوئی، ذرا سی شوہر بیوی کے درمیان تو میں ہوئی، اور جس طرح بہت سے مرد ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پہ طلاق کی بات کرتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتیں بھی اس طرح کی بات کرنے لگتی ہیں، شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے، طلاق مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور خلا مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور مسئلے پہ، وہ یہ کہ خلا میں کچھ دینا ضروری ہے، یعنی کچھ دینے کے بدلے خلا ہوتا ہے، تو وہ دینا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی مال، کوئی بھی چیز جس کے بدلے شوہر تیار ہو جائے طلاق دینے پہ، اس کو خلا کا بدل کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ خلا ہوتا ہے۔ شریعت میں تفصیل موجود ہے کہ شوہر نے جتنا دیا ہے، اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو جتنا دیا ہے اتنا لینا درست ہے، اور اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو اتنا لینا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اگر زیادتی شوہر کر رہا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، اور اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے، کمی بیوی کی طرف سے ہے، تو ایسی صورت میں جتنا اس نے دیا ہے مہر کی شکل میں وہ واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر مہر نہیں دیا ہے، عام طور پہ ہمارے ہندوستان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ مہر نہیں دیا جاتا ہے، تو خلا کی صورت میں اگر عورت خلا لے رہی ہے، ایسی صورت میں پھر اس عورت کو مہر معاف کرنا ہوگا، اور مہر کی معافی کے عوض خلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خلا کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ علیحدگی ہوگی تو عدت واجب ہوگی، اور عدت کا خرچ شوہر پہ واجب ہے، تو عدت کے خرچ کے بدلے بھی خلا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز جو آپس میں طے ہو جائے اس کے بدلے خلا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا شوہر بیوی خود سے خلا لے سکتے ہیں یا اس کے لیے قاضی کی ضرورت ہوگی؟ تو جس طرح طلاق کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اختیار مرد کو دیا گیا ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اسی طرح خلا کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے اور اس کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ باضابطہ ایک تحریر تیار کر لی جائے خلا نامے کی، دارالقضا میں یہ تحریر بنتی ہے، آپس میں بھی یہ تحریر بیٹھ کے بنا سکتے ہیں، اور اس پہ شوہر اور بیوی دونوں کے دستخط ہوں اور 2 گواہوں کے دستخط ہوں، تاکہ ایک تحریری ثبوت رہے کہ یہ رشتہ باضابطہ ختم کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آئندہ کوئی تنازع نہ ہو۔ خلا کے لیے 4-5 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یا تو شوہر خلا کے لیے کہے کہ میں خلا دیتا ہوں، یا بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو کہ مجھے خلا دیا جائے۔ تو ایک فرد کی طرف سے نہیں، ایک فریق کی طرف سے خلا کا مطالبہ ہو اور دوسرے فریق کی طرف سے خلا کو قبول کرنے کی بات کہی جائے۔ تو اگر بیوی کہتی ہے کہ مجھے خلا دیا جائے تو شوہر کہے گا کہ میں تمہیں خلا دیتا ہوں، یا شوہر کہے کہ میں تمہیں خلا دیتا ہوں اور بیوی کہے میں خلا قبول کرتی ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک کی طرف سے خلا ہو اور دوسری طرف سے قبول ہو۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ خلا اسی وقت ہو سکتا ہے جب نکاح کا رشتہ موجود ہو۔ اگر نکاح کا رشتہ موجود نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے خلا کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز، خلا کے لیے بھی کچھ الفاظ ہیں جس کی تفصیلات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں، خلا کا لفظ استعمال کریں، اس سے خلا ہو جائے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ خلا کے لیے کچھ نہ کچھ بدل رکھا جائے، یعنی اس کے عوض خلا دیا گیا، تو خلا کا بدل کچھ نہ کچھ طے کرنا ضروری ہے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ شوہر اگر خلا دے رہا ہے تو جتنے کے بدلے خلا دے رہا ہے عورت اتنے ہی کے بدلے خلا کو قبول کرے، یعنی ایجاب اور قبول کے درمیان موافقت ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اس کو خلا کے ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلا کا حکم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خلا علیحدگی کا طریقہ ہے، تو جس علیحدگی کے ایک طریقوں کو طلاق ہم کہتے ہیں، اسی طرح علیحدگی کے اس طریقے کا نام حکم بھی طلاق ہے، یعنی دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی۔ خلا کو طلاق بائن کہا گیا ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا کو طلاق بائن کہا ہے۔ جس طرح طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، اسی طرح خلا کے بعد بھی باضابطہ عدت ہوگی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ اب وہ کسی مرد کے ساتھ، کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے،
اور اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہے، دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اور شریعت میں اصل ہی مقصود ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے جدائیگی ہو جائے، چاہے جدائیگی طلاق کی شکل میں ہو، چاہے جدائیگی خلا کی شکل میں ہو، تو جدائیگی اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ رشتہ نہیں چل پا رہا ہے، میاں بیوی کی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے، اس کو ختم کرے اور پھر دوبارہ دونوں اپنا اپنا گھر بسانے کی فکر کریں۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں خلا کے بارے میں کہ خلا کیا ہے، خلا کے بارے میں قرآنی احکام کیا ہیں، اور خلا کس طرح ہوتا ہے، خلا کے ارکان کیا ہیں، خلا کا حکم کیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ خلا کے بارے میں بنیادی باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی بات سمجھنا ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔